بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 17 اگست اور ہفتے کی صبح ہے اور آج ہم 4 خبروں پہ بات کریں گے جس سے آپ کو پاکستان کے عدالتی نظام، پاکستان کے سیاسی نظام اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار یا اس کے جو کاروبار ہے اس کے حوالے سے اندازہ ہوگا۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ قاضی کورٹ کے اندر انصاف کے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں یا بند کر دیے گئے ہیں، ایک یہ حوالہ ہے جس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ دوسرا معاملہ تو جرنیل کا جو سٹاف ہے وہ بھی ارب پتی نکلا ہے اور 3-4 بڑی مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں جو فیض حمید کے کیس کے حوالے سے، ان کی کچھ ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کی انوکھی پریس کانفرنس جس میں نہ کوئی سوال ہوا نہ جواب ہوا، اور جو انہوں نے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی اور پھر جو انہوں نے ریلیف دیا، وہ ریلیف ایکچولی عوام کی جیبوں سے اربوں روپے جو لیا گیا تھا آئی پی پیز کی صورت کے اندر، ان میں سے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے، اس کی کچھ آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اور پھر القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو حکومت اور نیب پچھلے 2 سالوں سے جس چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، جس چیز کو چھپانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی تھی، بالآخر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کھلنے آ رہی ہے۔ اور اگر وہ چیز کھل گئی، وہ ڈاکومنٹ کھل گیا، تو پھر القادر ٹرسٹ کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سب سے اہم معاملہ ہے، سوال ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جہاں تک قاضی کورٹ کے اندر انصاف کے دروازے بند کرنے کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، قاضی فائز صاحب سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، ان کی اہلیہ کی کچھ پراپرٹیز بیرون ملک جو ہے کہ وہ برآمد ہوئی تھیں، ان کی صدارتی ریفرنس بھیجا گیا وزارت لاء نے تیار کر کے، پھر ایف بی آر نے اس کے اوپر بڑی تحقیقات بھی کی سپریم کورٹ کے حکم پر۔ جب تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تو پھر جسٹس قاضی فائز صاحب نے خود اپنی اہلیہ کے حق میں دلائل دینے کے لیے وہ روسٹرم پر آئے اور بطور جج اور وکیل انہوں نے بیک وقت اپنے دلائل دیے، جو ایک جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے ججز کا، اس کے بھی خلاف تھا، لیکن وہ دلائل پھر قبول کیے گئے اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ سمجھا جائے کہ ایف بی آر جو اس وقت سی بی آر بھی کہلاتا تھا کہ اس نے کوئی تحقیقات کی ہی نہیں، اور ان تحقیقات کو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا کہ اس کی کوئی ڈیٹیل کسی کے ساتھ شیئر نہ کی جائیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے اندر صرف وہی پراپرٹیز نہیں جو جن کے اوپر سوال اٹھایا گیا تھا، بلکہ بہت سے جوائنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی برآمد ہو گئے تھے، غیر ملکی اکاؤنٹ دونوں میاں بیوی کے نام کے اوپر، تو اس لیے پھر اس معاملے کو وہاں پہ ٹھنڈا کر دیا گیا۔ اور ایک دلائل کے اندر دلیل یہ بھی اس وقت پیش کی گئی تھی، آج میری اہلیہ یہاں پہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑی ہے تو کل آپ کی بھی یہاں پہ فیملیز ہوں گی، تو اس کو سوچ کے فیصلہ کیجیے۔ تو جس کے بعد پھر اس بینچ میں شامل 2 معزز جج صاحبان نے اپنی رائے بدلی تھی اور پھر قاضی فائزہ صاحب کے حق میں وہ فیصلہ آ گیا تھا۔ اس کے بعد سے پھر قاضی فائزہ صاحب کی اہلیہ نے بھی بڑی درخواستیں دی پرائم منسٹر کے خلاف، بڑے آرٹیکل بھی لکھے، اور وہی معاملہ ابھی تک جو ہے کہ وہ ابھی بھی انصاف کی راہ میں رکاوٹ، جو ایک بڑی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ وہی معاملات ہیں کہ جو قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ریفرنس تھا اور ان کی اہلیہ نے جو متعدد بار آرٹیکل لکھے یا پرائم منسٹر کے خلاف درخواستیں دی، تو اس کو لے کر ابھی پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست جمع دی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی دونوں بہنوں نے درخواست بھیجی کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ ایک تو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جنہوں نے ریمارکس دیے اس کی وضاحت کریں، کیونکہ ان کے ریمارکس جو ہیں کہ وہ ایک ایسے مقدمے میں دیے گئے جس کے اندر دور دور تک القادر ٹرسٹ کیس کا حوالہ بھی نہیں تھا، اور پھر ماتحت عدلیہ کے اندر یہ کیس فائنل سٹیج کے اوپر ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دے کر ماتحت عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور پھر جس ماضی کا حوالہ میں نے دیا، ایک تسلسل ہے، ایک واقعات کا تسلسل ہے، اس کے تناظر میں ان دونوں جو یہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں، انہوں نے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ پی ٹی آئی یا عمران خان سے متعلق کیسز جو ہیں کہ وہ نہ سنے اور ان سے الگ ہوں گے۔ لیکن جب وہ درخواستیں لے کر آئے تو ڈپٹی رجسٹرار یا رجسٹرار آفس نے وصول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے، آپ جو مروجہ طریقہ کار ہے، جو اصول ہے، اس کے تحت درخواست دائر کریں، یہ وصول نہیں کی جائیں گی۔ اب لطیف کھوسہ صاحب جو وکیل ہیں، پارلیمنٹیرین بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اے او آر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے دفتر بھی گئے، وہاں بھی وصول نہیں کیا گیا، تو پھر اب انہوں نے بعد میں ڈاک کے ذریعے جو ہے یہ ایک جو آر این آئی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں ڈاک آتی ہے، وہاں پہ ایک دیے گی درخواست وصول کروائی گئی، اور ایک جو ہے بذریعہ ڈاک جو ہے وہ بھیجی گئی۔ اب اس اصول کو اگر مان لیا جائے کہ جی کہ آپ جو ہے کہ اے او آر کے ذریعے بھیجیں یا جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے ذریعے بھیجیں،
تو پھر ہم جب طالب علم تھے قانون کے، تو اس وقت ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ جج صاحب جو ہے کہ وہ 24 گھنٹے جج ہوتے ہیں، وہ کسی وقت بھی راہ چلتے بھی انصاف فراہم کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی پاورز ہوتی ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ قاضی فائز صاحب جب سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ججز کالونی سے پیدل سپریم کورٹ آیا کرتے تھے، اور دفتر سے بھی واپس جاتے تھے تو پیدل جایا کرتے تھے، اور شارع دستور کے اوپر چلتے ہوئے متعدد بار انہوں نے کبھی ٹریفک پولیس والے کو، کبھی وہاں پہ جو چیزیں بیچتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ جو ویڈیوز بناتے تھے تو انہوں نے از خود نوٹسز لیے اور وہاں موقع کے اوپر بھی انصاف فراہمی کے حوالے سے فیصلے کیے۔ تو وہی قاضی صاحب اب جو ہے کہ کیوں اتنے اسٹرکٹ ہو رہے ہیں، اصول و قواعد و ضوابط کے پابند ہو رہے ہیں، اور ان چیزوں کو نہیں سنا جا رہا۔ اور پھر اپریل 2022 کے اندر بھی جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو پبلکلی کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس کے گھر کون کون لوگ گئے تھے، اور ان میں سے بعض پی ایم ایل این کے لوگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی گئے تھے، کہ جو ارکان پارلیمنٹ تھے، اور پھر اس مقدمے کی از خود سماعت جو ہے وہ کی گئی۔ تو اس لیے جہاں پہ انصاف دینا مطلوب ہو، مقصد ہو، تو عدالت کہیں بھی لگ سکتی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، انصاف کے لیے رکاوٹ پیدا کرنی ہو تو پھر اس طرح سے ٹیکنیکل جو ہے جواز پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہی اس معاملے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ جو ہے کہ جرنیل کا سٹاف بھی ارب پتی جناب علی جنرل فیض حمید صاحب کے کیس کے اندر مزید آج یہ خبریں پھر بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہی کے حلقوں سے خبریں آتی ہیں اور خود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ مجھے آسمہ جہانگیر کی وہ پریس ٹاک جو ہے کہ وہ بڑا تاریخی جملہ بیان ان کا یاد آتا ہے کہ سیاستدانوں کی کرپشن پہ تو ہر کوئی بات کرتا ہے، جس دن جرنیلوں کی کرپشن کی کہانیاں کھلیں گی، ڈاکومنٹس کھلیں گے، تو سب لوگ جو ہے کہ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ اتنی لوٹ مار۔ تو ابھی آپ کو جنرل فیض حمید کا ایک قصہ آپ نے ٹاپ سٹی والا سنا، لیکن ابھی جو خبریں فیڈ کی گئیں وہ کہا گیا جی کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ہے 3 لوگ جو ہیں کہ ایک اے ڈی سی اور جو سٹاف افسر تھا کرنل عنایت اور برادر نسبتی میجر کاشف، تو یہ ریٹائرڈ لوگ ہیں سارے کے سارے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور ان میں سے ایک صاحب کے F6 F8 یہ اسلام آباد کے مہنگے ترین جو ہے کہ یہ سیکٹر ہیں، وہاں پر ان کے غالباً 3 کوٹھیاں بتائی جا رہی ہیں، اور F10 میں جو سب سے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر ان کے اپارٹمنٹس بھی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ راولپنڈی، اسلام آباد کے علاوہ کراچی اور دیگر لاہور اور بڑے شہروں کے اندر یہ لوگ جو ہے کہ اب کہتے ہیں جی کہ یہ فیض حمید صاحب کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے تھے، اور پراپرٹیز کی ڈیلز کرتے تھے، اور بڑے بھاری معاوضے وصول کرتے تھے، اور یہ سب کے سب جو ہے کہ اربوں پتی لوگ ہیں۔ اور یہ خیال ہے، خدشہ ہے کہ یہ ساری پراپرٹیز ان کی نہیں، فیض حمید کی ہیں اور ان کے نام پر ہیں، اور یہ بطور فرینڈ مان جو ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ دکھا رہے ہیں ڈاکومنٹس کے اندر ہماری ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ ہے تو جناب پھر تو وہ جو دبئی لیکس کے اندر ساری کی ساری چیزیں آئیں، پھر اس کی بھی ذرا بسم اللہ کیجیے، تحقیقات کر لیجیے۔ اور پھر جو جنرل باجوہ کے بارے میں وہ بیچارے احمد دورانی اور شاہد اسلم نے سٹوریز کی تھی، تو آپ نے شاہد اسلم کو یہاں اٹھا کے ایف آئی اے نے جو ہے مقدمہ درج کیا اور اڈیالہ جیل بھیج دیا اس کو، اور ایف بی آر میں سے جو لوگ وہ ڈاکومنٹس نکلے تھے تو ان کو بھی آپ نے جو ہے کہ کارروائی شروع کر دی۔ تو جنرل باجوہ سے بھی پوچھ لیجئے کہ جناب آپ کی تنخواہ تو اتنی تھی، آپ جب آرمی چیف بنے ہیں آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع کروائے تھے، تو اس وقت تو آپ کے ٹیکس ریٹرن اتنے تھے، پھر آپ نے 2-3 مہینوں کے اندر ہی جو ہے کہ ان ٹیکس ریٹرنز کو ریویو کیا اور دوبارہ جو ہے کہ ان کو جمع کروائی، اور پھر آپ کی اربوں روپے کی پراپرٹی بڑھ گئی۔ تو یہ سوال تو پھر ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے کہ فیض حمید کے گرد جو ہے کہ احتساب نہیں، بلکہ احتساب اس کو وسیع کیا جائے۔ اور اس وقت بھی بہت سے سرونگ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بیرون ملک بڑے بڑے جزیرے یا پراپرٹیز کے حوالے سے کچھ ڈیلز ہو رہی ہیں یا خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں ادھر بھی جانی چاہیے۔ پھر معاملہ آ جائے جی نواز شریف صاحب کی انوکھی پریس کانفرنس، ریکارڈڈ پریس کانفرنس جس کے اندر کوئی سوال جواب نہیں، اور میاں صاحب جو ہے کہ اس پریس کانفرنس کے اندر ابھی 2016-17 سے آگے نکلے بھی نہیں ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اس لیے نکالا تھا کہ ملک کے حالات یہ ہوں۔ تو اگر ہم 2013 سے 18 اور پھر 2018 سے 2022 کا موازنہ، متعدد بار یہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں کہ بجٹ خسارہ کتنا تھا، ایکسپورٹ کتنی تھی، ریمیٹنسز کتنے تھے، فارن ریزروز کتنے تھے، ہماری گروتھ ریٹ کتنی تھی، یہ سارے کے سارے فگر جو ہیں کہ مارچ 2022 اپریل 2022 تک جو ہے کہ وہ ہائی رائز جا رہے تھے۔ عمران خان کا پہلا سال، دوسرا سال اس وقت نیگیٹو گروتھ بھی رہی، اور اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ عمران خان کو پہلے سال ہی غیر ملکی قرضوں کی مد کے اندر کوئی 10-11 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی پڑی تھیں۔ پھر دوسرا سال جو ہے کہ پورا کا پورا 1-1.5 سال کرونا میں گزر گیا، تو اس کی وجہ سے جو معیشت کو جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ 2 سال کے اندر اندر ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، سارے دنیا کے عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی اس پالیسی کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے بہت جلد ریکور کیا۔ اور اب وہ ثمرات کا موسم آیا تھا کہ جناب یہ گدیں جو ہے کہ وہ
नोचने आ गई पाकिस्तान को, और फिर ऐसा नोचा कि यहाँ से सरमाया निकलना शुरू हो गया, और ऐसा सरमायाकारों का जो लोकल या इन्वेस्टर थे या फॉरेनर्स थे, सब के सब जो है कि यहाँ से सरमाया लेके भागने लग गए और कोई वापस नहीं आया। तो वो मामला सारे के सारे, लेकिन मियाँ साहब अभी भी कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। तो इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब जो है वो जनरल बाजवा साहब दे सकते हैं। और आप अगर खुल के बात करें वही बयानियाँ जो गुजरांवाला में, जो लंदन में बैठ के करते थे, तो फिर तो शायद आप अपना पॉपुलर वोट जो है कि उसको गेन कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे, इंटैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप जिन्होंने आपको निकाला, आपने उन्हीं के साथ बिहाइंड द डोर जो है कि उनसे साथ डील की, उनको एक्सटेंशंस दी, फिर उन्हीं की मदद से हुकूमत के अंदर आए जो अदम एतमाद की तहरीक थी, ये सारे के सारे मामला तो बाजवा साहब के साथ ही जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप खुल के गिला भी क्यों नहीं करते? वो इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते। तो अब उस कैफियत से बाहर निकल आइए, अब आगे की तरफ बढ़े। और शायद मियाँ साहब आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे कि अगर वो खुल के बोले कि जिन्होंने निकाला था उनके खिलाफ, तो उनके साथी तो है अभी भी जो है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो कहेंगे जनाब आप हमारी बिल्ली हमें ही मियाँ मियाँ। तो फिर इनके BMW के और बाकी जो केसेस हैं अभी तो एहतसाब अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं, उनके अंदर तो क्लीन चिट नहीं पड़ी। ये वजह है कि मियाँ साहब खुल के नहीं बोलते, और खुल के बोलना भी चाहते हैं कि अच्छा मेरा कोई बयानिया बहाल हो, लेकिन नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो है कि देखें, बिजली में रिलीफ बहुत अच्छी बात है, रिलीफ देना चाहिए, पूरे कौम को देना चाहिए, पूरे मुल्क को देना चाहिए। लेकिन ये भी बताते चलते कि ये 14 रुपये से ज़्यादा भी रिलीफ आप दे सकते थे अगर IPPs के जितने भी सरकारी मुआहदे हैं उनको सबको ख़त्म करें, और जितने निजी उनमें आपके अपने 5 पावर प्लांट्स जो है कि अपनी शरीफ फैमिली के हैं, तो ये भी बताते चलते हैं कि आपने कितनी बिजली दी और कितने अरब रुपये उससे कमाया। और अगले 3 से 5 साल जो एडवांस पेमेंट लेने की इस वक्त हुकूमत के अंदर बातचीत चल रही है कि ये IPPs को दे दें, तो उसमें आप कितने कमाएंगे और कौमी ख़जाने से आप कितना रिलीफ दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये मुआहदे ही ख़त्म कर दें तो 14 क्या, आप तो 30-40 रुपये पर यूनिट जो है कि बिजली खुद ब खुद सस्ती हो सकती है। लेकिन उस तरफ नहीं जाते, आवाम की जेबों से अरबों खरबों रुपये लूट के और उनको 10-10 रुपये 14-14 रुपये फ़ी यूनिट वापस देना, और फिर वो भी मई जून जुलाई शदीद गर्मी जिसमें बिजली पंखे इस्तेमाल होते हैं, उसमें कोई किसी को ख्याल नहीं आया। अब जो है कि बारिशें मुल्क में हो चुकी हैं, मौसम बेहतर हो चुका है, अगले 2 महीनों के अंदर जो है कि आपको AC और कूलर इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और पंखे भी जो है कि मज़ीद 15 दिन के बाद जो है 15-20 दिन के बाद बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं कि बेसिकली इसमें अभी नवाज शरीफ साहब एक जो शिकस्त खुर्दा सियासतदान होता है, जिसने 3 बार वज़ारत उज़्मा, 2-3 बार जो है कि वो वज़ीर आला रहे पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर उनकी फैमिली के अंदर वज़ारत आला रही, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी रहे। तो अब वो हुकूमत तो उनको मिल चुकी है, लेकिन हुकूमत उनकी है नहीं है, और वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो सारे के सारे डिप्रेशन और उसके शिकस्त खुर्दगी के आसार उनके ऊपर नज़र आ रहे हैं। और फिर एक वो डॉक्यूमेंट जो हुकूमत मुसलसल छुपा रही थी वो छुप नहीं पा रहा, और अब लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ना सिर्फ डॉक्यूमेंट आएगा बल्कि अल-कादर ट्रस्ट पूरा का पूरा जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है जी कौमी एहतसाब ब्यूरो की एग्जेक्टिव बोर्ड की 343वीं मीटिंग। ये बेसिकली वो मीटिंग है जिसके अंदर हमने पहले भी कहा था कि नैब एग्जेक्टिव बोर्ड ने अल-कादर ट्रस्ट को पूरे के पूरे को उसको इंक्वायरी किया, उसको सारी एक एक चीज़ देखी, और फिर ये फैसला किया कि ये केस बनता ही नहीं, और इसको इंक्वायरी को क्लोज़ कर दिया था। लेकिन उसके बाद बहुत दबाव था, आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन थे उस वक्त, उन्होंने वो दबाव कबूल नहीं किया, इस्तीफ़ा दे दिया। डिप्टी चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा देंगे, प्रोसिक्यूटर जनरल इस्तीफ़ा देंगे, और फिर जनरल नज़ीर भट्ट साहब जो है वो आए और उन्होंने वो पुरानी फाइलें उठाई और एग्जेक्टिव बोर्ड की पुरानी मीटिंग्स को एक साइड पे रखा और कहा नहीं जनाब इसके ऊपर हम केस करेंगे। तफ्तीशी अफसर जो है नैब पर जिसके ऊपर जरा की गई है अभी एहतसाब अदालत के अंदर, उसने इस 343वीं एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग का एतराफ़ किया है, और कुछ उनसे सवालात पूछे गए थे उसका भी उन्होंने एतराफ़ में मुस्बत में जवाब दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर एहतसाब अदालत के जज को कहा गया था कि ये मिनट्स जो हैं ये रिकॉर्ड तलब किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सबूत है इमरान खान के हक़ में कि नैब खुद जो है कि इसको डिक्लेयर कर चुका है कि नहीं ये जुर्म नहीं है, ऐसा कोई जुर्म नहीं किया गया। लेकिन एहतसाब अदालत ने ये रद्द किया था। उसको अब एहतसाब अदालत के फ़ैसले को, उसकी जो मुस्तरद शुदा फैसले की कॉपी है वो वसूल कर ली गई है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और साथ ही ये दरख्वास्त की गई है कि जब तक ये एग्जेक्टिव बोर्ड के मीटिंग्स के मिनट्स नहीं आ जाते और हाई कोर्ट जब तक इसके ऊपर फैसला नहीं कर लेती, उस वक्त तक लोअर कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोका जाए। अगर रोक दिया गया तो अभी इमरान खान और बुशरा बीबी के सिर्फ स्टेटमेंट होने हैं, उनके ऊपर जो है कि जरा होनी है या वो अपने गवाह पेश करेंगे, और अगर ये एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग के मिनट्स आ गए तो फिर इमरान खान को किसी और गवाह को पेश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग ही बता देगी कि जनाब हमने इसको क्लोज़ कर दिया था। लेकिन बाद में फिर सियासी मोहब्बत नामे में आके हमने जो है कि इसको खोला और ये सारा कुछ किया। तो आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।